کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال نعمت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو اس انداز میں نہیں ملی۔ آپ نہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے بلکہ ایک عادل، دانا اور طاقتور حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں، جنات اور جانوروں پر حکومت عطا فرمائی اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی خاص صلاحیت دی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر سورۃ النمل میں، جہاں ملکہ بلقیس اور ہدہد کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم بادشاہت، بے مثال حکمت، جنات اور ہواؤں پر اختیارات، جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان اللہ کا شکر گزار بندے تھے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنی لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ حاضر نہ ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کیا، میں نے ایسی خبر دیکھی ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کے ایک سلطنت سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے ہر چیز ملی ہوئی بھی ہے اور ایک عظیم تخت بھی۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان نے فوراً ایک خط لکھوایا جس کا آغاز اللہ کے نام سے تھا اور ہدہد کو حکم دیا، یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ اور اس کا رد عمل دیکھو۔ خط میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس ایک عقل مند اور دانا حکمران تھی۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جنگ کی پیشکش کی، مگر ملکہ نے فرمایا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفہ بھیج کر دیکھوں تاکہ حضرت سلیمان کا ارادہ معلوم ہو۔ قیمتی تحائف حضرت سلیمان کو بھیجے، مگر حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے بہکانا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ آپ نے تحفے واپس کر دی اور فرمایا کہ اگر وہ فرما برداری سے نہ آئی تو لشکر لے کر آئیں گے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لیا ہے قبل اس کے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں تخت لا سکتا ہوں، مگر ایک اللہ کا خاص بندہ جسے علم کتاب کا علم تھا، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ میری رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار پہنچی تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یوں لگتا ہے جیسے یہی ہو۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کو ایک محل میں داخل ہونے کو کہا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہتا دیتا تھا۔ ملکہ نے پانی سمجھ کر اپنا دامن اٹھایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس پر حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس حیرت ہونے لگی۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں وہ شرک چھوڑ کر ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے علم عطا کرتا ہے۔
طاقت زیادہ حکمت مؤثر ہوتی ہے۔ شکر انسان